अस्सलाम वालेकुम। ओवरसीज़ वॉइस टीवी से मैं हूं शाहरुख सोहेल। कल सफ़र के बायस व्लॉग नहीं कर पाया तो बहुत सी ख़बरों का ढेर लग गया। बहुत उधम मचा रखा है पाकिस्तान में माफिया ने, आपको जानते ही हैं। लेकिन खैर कोई मसला नहीं। एक तरफ माफिया अपनी बका की जंग लड़ रहा है और दूसरी तरफ हक सच पे खड़े हुए लोग हैं। जीत आखिर में हक सच की ही होना होती है। जुल्म का दौरानिया कितना ही तवील हो, आखिर उसे ख़त्म होना है। सबसे पहली ख़बर, इस्लामिक यूनिवर्सिटी पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली समीना मलिक साहिबा को 2 नंबर नौटंकी जाली चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान का ये जो सबसे बड़ा फ्रॉड हिस्सा है, इसने उस खातून को तलब किया। उस खातून ने उज़र पेश किया कि मैं बीमार हूँ और अब मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए ताकि मैं अपना जवाब दाखिल करा सकूँ। लेकिन इस शख्स ने, चूँकि ये बहुत बुनियादी तौर पर ज़ालिम और ढीठ आदमी है और ये माफिया का हिस्सा है, इसने उस खातून को जबरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में बुलाया। और बुलाने के बाद जब वो खातून व्हील चेयर में दाखिल हुई तो ये भरम हुआ, इसने नाराज़गी का इजहार किया और ये कहा कि ये झूठ बोलती है, ये बिल्कुल बीमार नहीं है और अगर तुम इस ओहदे पर काम नहीं कर सकती तो फिर तुम ये ओहदा छोड़ दो। काजी फायजी साहब, आप भी अगर आप कहना तो खैर बिल्कुल ही तुम्हारी इज़्ज़त करने के बराबर है, तुम अगर ये ओहदा नहीं ठीक तरीके से निभा सकते तो तुम्हें भी ये ओहदा छोड़ देना चाहिए। तुम भी इस ओहदे के काबिल नहीं है। याद करो वो दिन जब तुम्हारी अपनी बीवी खूंटी पकड़ के इसी अदालत में दाखिल हुई थी। उस वक्त तो तुमने नहीं कहा कि ये औरत मक्कारी कर रही है, झूठ बोलती है, और फिर यही औरत तुम्हारे हलफ के मौका पर तुमने इशारा करके उसको अपने पास बुलाया और डाइस पर इसको अपने बराबर खड़ा किया जिस वक्त उसने पेंसिल हील पहन रखी थी। खूंटी पकड़ने वाली औरत कभी पेंसिल हील नहीं पहन सकती। इसका मतलब उसने भी अदाकारी की, मक्कारी की और झूठ बोला। झूठी तो वो इतनी है कि उसने मोंतेसरात करेरा पता नहीं क्या तरेज़ा के नाम से स्पेनिश नेशनलिटी ले रखी है और उसी के ताबे लंदन के अपार्टमेंट भी मिले का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। ख़रीदे नहीं गए, अभी रसीदें नहीं पेश हो सकी और इसने मनी ट्रेल नहीं दी। सो मैं ये कहने पे हक़ बजाने में काजी फायजी साहब को अपनी इस हरकत पर शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए। ख़वातीन का एहतराम करने के लिए कहते हो लेकिन ख़ुद किसी ख़वातून का एहतराम नहीं करते। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जिन ख़वातीन का ताल्लुक़ सियासत से, सहाफ़त से या जंग से हो, वहाँ जेंडर नहीं होता। जब आप ऐसा काम करने के लिए निकलते हैं जिसका ताल्लुक़ फ़लाह से है या आवाम से है तो वहाँ जेंडर ख़त्म हो जाता है, फिर आपको जवाबदेह होना पड़ता है। आप औरत कार्ड के पीछे फिर नहीं छुप सकते। औरत से याद आया, उज़्मा बुखारी इस वक्त पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से सबकत ले जाए बाकी अपनी आहोनी आहो सखियाँ पर, क्योंकि ये सारी की सारी इस वक्त कनीज़ें बनी हुई हैं मरियम की। और ये वही उज़्मा बुखारी है जिसने मरियम के लिए कहा था कि इधर आओ ना, बैठो, तुम तो मेरे 2 सवालों का जवाब नहीं दे सकती और तुम काउंसलर नहीं बन सकती। फिर इसने कहा था नवाज शरीफ रॉ का एजेंट है, फिर इसने कहा था नवाज शरीफ गद्दार है, चोर है, डाकू है। आज वही उज़्मा बुखारी इस ख़ानदान की तारीफ़ों के पुल बनाती हुई नहीं थक रही। अभी इसने गुज़श्ता दिनों एक झूठ बोला था कि बिजली के नरखों के हवाले से जेल में बैठा हुआ कैदी ज़िम्मेदार है। उज़्मा बुखारी को सिर्फ ये याद कराना था कि IPPs में 26% शेयर जो हैं वो ख़ानदान शरीफा के हैं और 16% शेयर जो हैं वो नून लीग के, नसूर लीग के MNAs के हैं। इसी तरह 16% शेयर जो हैं वो जरदारी के हैं और 8% शेयर जो हैं वो पीपल्स पार्टी के MNAs के हैं। इसमें 10% शेयर जो हैं वो हमारी पाक फ़ौज के भी हैं। सो ये झूठ बोलते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी कि बिजली के नर्ख जो हैं वो जेल में बैठे कैदी की वजह से हैं। सिर्फ इतना बता दो कि इसी दौरे हुकूमत में ये मस्खरे नौटंकी जाली वज़ीर आज़म फॉर्म 47 के तहत आने वाले शहबाज शरीफ ने अपने बेटे को, सलमान शहबाज को, IPPs की मद में इस साल कितना पैसा दिया उस प्लांट के लिए जो गुज़श्ता 10 साल से बंद पड़ा हुआ है। सिर्फ इस बात का जवाब चाहिए। और दूसरी जानब एक और खातून है, उसका नाम सनम जावेद है। सनम जावेद की दिलेरी की दाद ना दी जाए तो बड़ी ज़्यादती होगी। सनम जावेद बाज़ारों में, दुकानों पर, घरों में डोर टू डोर जाकर कल के जलसे के लिए कैंपेन कर रही है। और ये वही सनम जावेद है जिसने 14 माह जेल काटी और मर्दों से ज़्यादा अच्छे तरीके से जेल काटी, बल्कि नवाज शरीफ से ज़्यादा अच्छे तरीके से जेल काटी। नवाज शरीफ तो 7वें दिन लिटरली रो पड़े थे जेल में कि मुझे यहाँ से निकालो, और फिर डील करके लंदन भाग गए। ये तो इस ख़ानदान का हाल है। सनम जावेद के वालिद को गिरफ़्तार कर लिया गया है 3-4 मुख्तलिफ़ थानों में घुमाने के बाद। अभी फ़िलहाल नहीं पता कि वो कहाँ पे हैं। IG उस्मान कहते हैं कि हमने कभी किसी को हरासा नहीं किया।
آئی جی عثمان کو تمغے ہی اسی بات کے ملے ہیں کہ نہ صرف ہراساں کیا بلکہ مبینہ طور پر ذل شاہ کا قاتل بھی یہ آئی جی پنجاب عثمان انور ہے۔ یہ ڈاکٹر عثمان انور اپنے آپ کو لکھتا ہے، پتہ نہیں کس بات کا ڈاکٹر ہے، میری تو سمجھ سے باہر ہے۔ یہ جتنی فسطائیت، جتنا ظلم برپا ہے اس وقت پنجاب میں، بالخصوص خواتین کے گریبان نوچنا، ان کے بالوں سے کھینچنا، ان کے بچوں کو تھپڑ مارنے، لوگوں کے گھروں میں کود جانا، ان کا سامان توڑ دینا، یہ سارے کا سارا اس کے پیچھے محسن نقوی، آئی جی عثمان، مریم نوٹنکی اور وہ ہیرون کیس والا رانا ثناء اللہ، مبینہ طور پر یہ سب لوگ ملوث ہیں اس کام میں۔ آنے والے وقت میں ان کو جواب تو دینا پڑے گا۔ تو آئی جی عثمان صاحب، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کسی کو ہراساں نہیں کیا تو تھوڑا چلو بھر پانی لیں اور آپ کو بھی اس میں ڈوب مرنا چاہیے۔ صحافت کی طرف آتے ہیں۔ انصار عباسی کی سفید داڑھی ہے، سفید بال ہے، لیکن یہ اتنا ڈھیٹ اور بے شرم آدمی ہے کہ اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ اپنی اس عمر کا آخری حصہ کاسالیسی میں گزارے گا، گداگری میں گزارے گا، اور یہ پپٹ بن کے اور ٹاؤٹ بن کے ہی جیے گا۔ میرا خیال ہے آج کے اس ویلاگ میں انصار عباسی کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگر اس تک میری بات پہنچے تو میرا خیال ہے کہ انصار عباسی اپنی دنیا اور آخرت کا سوچو۔ یہ تھوڑے سے جو پیسے تمہیں ملتے ہیں، یہ بعد میں تمہارے آپس میں بچے ہی آپس میں لڑ رہے ہوں گے اور تمہاری قبر پر کوئی تھوکنے بھی نہیں جائے گا۔ لہٰذا صحافت کو صحافت کی طرح کرو، دھندے کے طور پر اس کو استعمال نہ کرو۔ اور دوسری جانب ان میں مقابلہ ہے، اور دوسری جانب منیب فاروق ہے۔ منیب فاروق سے 3-4 صحافیوں کی پی ٹی وی میں ہونے والی تعیناتی برداشت نہیں ہو پا رہی، اور اس کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے کوئی بڑا پیکج لے کے میں بھی پی ٹی وی میں جاؤں۔ منیب فاروق ان دنوں جعلی وزیر اعلیٰ پنجاب فارم 47 کے تحت آنے والی مریم نوٹنکی کی تعریفوں کے اتنے پل باندھ رہے ہیں کہ جس کی حد نہیں ہے، اور منیب فاروق کو لگتا ہے کہ آنے والے 5-7 سال میں 10 سال میں اگر مریم نوٹنکی پنجاب میں رہ گئی تو یہ اس کو پیرس بنا دے گی۔ جن لوگوں نے پیرس دیکھا نہیں ہے وہ ضرور پیرس دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کا نشہ اتر جائے گا۔ پیرس بھی بہت اوور ریٹڈ شہر ہے۔ یہ جو بار بار ہم پیرس کی مثالیں دیتے ہیں، آپ آئیے، آپ اندازہ ہو جائے گا آپ کو کیا پیرس ہے، اصل میں ہے کیا۔ لہٰذا یہ منیب فاروق جیسے لوگ جو ہیں، یہ صحافت کا تالاب انہوں نے اتنا تعفن زدہ کر دیا ہے کہ اب اس میں سے ہر جانب سے بو ہی اٹھتی۔ ان لوگوں کی شکلیں دیکھنے کو دل نہیں کرتا۔ یہ اپنی آرٹیفیشل جعلی شکلیں لے کے آ کے ٹی وی پہ بیٹھ جاتے ہیں اور ذرا سا احساس نہیں کرتے اس بات کا کہ یار یہ وقت کا پہیہ ہے، یہ آج اگر اوپر ہے تو کل کو نیچے بھی آنا ہے، تو پھر شرمندہ ہوتے پھرو گے۔ میں نے ابھی حسن ایوب کا ایک ٹویٹ دیکھا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان مزاری کے حوالے سے ان کا ایک ٹویٹ غلط تھا۔ تو ابھی تو حسن ایوب کو بہت سی معافیاں مانگنی ہیں، کیونکہ 2 ٹکٹ نہ ملنے کی وجہ سے اس نے عمران خان کے ساتھ غداری کی اور آج یہ بھونکویا بن کے منافقین کی صفوں میں شامل ہو چکا ہے۔ لہٰذا ایک ایک کر کے ابھی بہت سی معافیاں ان کی طرف سے واپس آئیں گی۔ 2 دن پہلے کی خبر وہ آپ نے دیکھی ہوگی، اسرائیل نے ایسی ڈیوائس استعمال کی ہے کہ اس کے تحت اس نے 3000 لبنانیوں کے ہاتھ اڑا دیے ہیں۔ 7-8 لوگ تو خیر مر چکے ہیں اس میں سے، اور باقی جو ہیں وہ اپاہج ہو گئے، معذور ہو چکے ہیں۔ وہاں ایک پیجر استعمال کیا جاتا تھا، اس پیجر میں اسرائیل نے جس کمپنی سے بنوایا اس کے تھرو اس میں مواد رکھا گیا تھا، اور پھر 3000 یکمشت ایک ہی دم سے وہ تمام کے تمام بلاسٹ ہوئے ہیں، اور 3000 لوگ۔ اب یہ ڈیوائسز کا دور ہے، اب یہ جنگ اس طرح نہیں ہوگی کہ آپ نے تلواریں اور گھوڑے لے کے نکلنا ہے، یہ اب بٹنوں کی جنگ ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کے حکمرانوں کو اور جو بھی پاکستان کو چلا رہے ہیں انہیں تھوڑا سا ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ دنیا کہاں کی کہاں جا رہی ہے۔ آپ اپنے ملک میں اسرائیل کا کسی کو نام نہیں لینے دیتے، فلسطین کا جھنڈا نہیں لہرانے دیتے، اور یہاں یورپ میں آئے دن فلسطین کے حق میں پروٹیسٹ ہوتا ہے۔ یہاں لوگ، اب تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ نارملی وہ جو فلسطین کا ایک سلوگن ہے، اسکارف جو گلے میں پہنا جاتا ہے، یہاں لوگ اب گلے میں ڈال کے پھرتے ہیں، اور وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ گورے لوگ ہیں جو وہ ہر وقت وہ رومال اپنے گلے میں ڈال کے رکھتے ہیں تاکہ وہ اظہار یکجہتی کر سکیں فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ۔ اور میرے ملک میں فلسطین کا جھنڈا لہرانے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ یہ ہے منافقت کا عالم میرے ملک میں۔ آپ اگر جدت کی طرف نہیں جائیں گے، آپ اپنے ملک میں، آپ تو انٹرنیٹ سلو کر رہے ہیں، آپ بند کر رہے ہیں، سارے ایپس بند کر رہے ہیں تاکہ آپ سوشل میڈیا کو شکست دے سکیں۔ ایسا نہیں ہو پائے گا، اب یہ دور گزر گیا، آپ شکست نہیں دے سکتے۔ سوشل میڈیا پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، آپ پاکستان میں بند کر سکتے ہیں، باہر کی دنیا سے اس کو بند نہیں کر سکتے۔ بہت سے ممالک ایسے ہیں جنہوں نے سر توڑ کوشش کر لی ہے لیکن وہ فیل ہوئے ہیں، وہ نہیں اس کو کر سکے۔ آپ کسی بھی ملک کی ڈیوائس لے لیں، آپ کسی بھی ملک کا سم لے لیں اور کسی بھی ملک میں بیٹھ کے وی پی این یوز کریں اور آپ کچھ بھی لکھ دیں، آپ پکڑا ہی نہیں دیتے۔ آپ اپنے وی پی این کو ہڈن بھی رکھ سکتے ہیں۔ یعنی یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور ایک ہم ہے
کہ مزاروں پہ ملنگ پیدا کر رہے ہیں اور جو دھمالے ڈال رہے ہیں. ہم مرنے کے بعد دوسروں کی عزت کرنا شروع کرتے ہیں، زندگی میں ہم کسی کی عزت نہیں کرتے. یہی بات عمران خان پہ بھی صادق آتی ہے کہ ہم اس وقت اس کو جیل میں رکھے ہوئے ہیں اور آج پوری قوم اس سے نو ڈاؤٹ کہ اس سے محبت کرتی ہے. 92% کی تعداد ہے جو عمران خان سے محبت کرتی ہے. لیکن عمران خان کو چھڑوانے کے لیے، اس کو باہر نکالنے کے لیے ہم 10 لاکھ لوگ نہیں باہر نکل پا رہے. کل کے جلسے کی بہت اہمیت ہے. 1 کروڑ کا شہر ہے لاہور. اگر آپ اس میں سے 1 ملین بھی باہر نکل آئے تو یہ جو جعلی وزیر اعلیٰ مریم نوٹنکی ہے، اس کو لاہور سے بھاگنا پڑے گا. یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ پوری کوشش کر رہے ہیں، 700-800 کنٹینر پورے شہر میں جمع کر دیے ہیں. لیکن آپ لاہوریے تمام گلیوں کے راستے جانتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ مینار پاکستان تک کیسے پہنچنا ہے. کپتان کی کال ہے، آپ کو نکلنا ہوگا. ایک بار نہیں، بار بار نکلنا ہوگا. تبھی جا کے آپ کا کپتان آزاد ہوگا. ورنہ یہ نہ ہو، خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک، کہ عمران خان کو مار دیا جائے اور پھر ہم اس کے مزار پہ بھی دھمالے ڈال رہے ہوں، چادریں چڑھا رہے ہوں اور پھول پیش کر رہے ہوں. لیکن زندگی میں جیتے جی ہم کسی کی نہ بات سنتے ہیں نہ اس کو مانتے ہیں. اور آخر میں ممبر رسول پہ بیٹھے ایک مولوی کی بات ابھی میں سن رہا تھا. اس قدر بیہودہ اور بدتمیز مولوی تھا. یہ کہتا ہے کہ شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، شکر ہے کہ ہم دیندار ہیں، شکر ہے کہ ہم یوتھیا نہیں ہیں. یعنی اس بندے کو یہ بھی نہیں پتا کہ ناسور لیگ نے، یا وہ ایک مسخرہ ہے ہجڑا ٹائپ کراچی کا وہ اینکر ہے جس نے یہ لفظ نکالا تھا یوتھیا. یہ یوتھیا کا لفظ جس گالی سے منسوب ہے آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں. اور ممبر رسول پہ بیٹھ کے اس طرح کے الفاظ بولنا کسی عالم دین کو، کسی مولوی کو یہ زیب ہی نہیں دیتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بھی یا تو پٹواری ہے یا پھر یہ کسی کا ٹاؤٹ ہے جو وہاں بیٹھ کے ممبر رسول پہ اس طرح کی بدتمیزانہ گفتگو کر رہا تھا. ایسے مولوی کو آڈینس میں سے بیٹھے ہوئے لوگوں کو سبحان اللہ کہنے کی بجائے اس کو گریبان سے پکڑ کے اتار کے نیچے پھینک دینا چاہیے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. باقی باتیں اگلے ولاگ میں انشاءاللہ.